وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد في القلوب ودوائرها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا يا رب العالمين۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی یہ مبارک محفل آپ کی محبتوں سے سکی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی سیرت کا بیان، ان کی تعلیمات کا چرچا، ان کے اوصاف کی نام، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو الحمدللہ اہل ایمان کی محبتوں کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے آمین، اور ہم تمام کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سنی کی رگ رگ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محفل میلاد نبی۔ جب زمانے سے نہیں ملتی سکون کی دولت، اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں، ہم اس سے اپنے سکون کا، اپنی راحت کا سامان لیتے ہیں۔ سامان کا مطلب یہ کہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں۔ جب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، ایک لائٹ ملتی ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، جب زمانے سے نہیں ملتی سکون کی دولت، یا رسول اللہ تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ آج میری زندگی کا بڑا اتفاق ہے۔ ہمارے محترم مکرم آصف بھائی مولانا ذوالقرنین صاحب، ان کے والد گرامی وقار قاری عمر نقشبندی صاحب اللہ، اور آپ تمام احباب، آپ کی محبتیں بار بار مجھے موصول ہوتی تھی کہ میں یہاں آؤں آپ کی خدمت میں، مگر وہ ایسا ہو نہیں پایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت والا کی برکت سے آج یہ اتفاق ہوا اور یہ توفیق ملی کہ میں آج آپ کے مابین موجود ہوں اور آپ کے اس کام کو دیکھ رہا ہوں اور دل سے دعائیں دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ کہنے کی برکتیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارا ایک شعار ہے، اہل سنت کی پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین الملت ہمارے امام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ اف یو انڈرسٹینڈ دیٹ، اگر آپ کو یہ اشعار، یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ الفاظ، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی صلی اللہ علیہ اور آپ نے وسلم۔ تو اپنی مسجد کا نام ہی مسجد یا رسول اللہ رکھ لیا، سبحان اللہ۔ اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا عادی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے مکرم محترم بھائیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے ہم ایک ایسے عالم دین کے ساتھ
یہاں اس محفل میں موجود ہیں، جس کی بڑی ساری خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں، اسپیشلٹی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جن کے دم قدم سے الحمدللہ اہل سنت کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جن کے ذریعہ سے پوری دنیا میں اہل سنت کا چرچا ہو رہا ہے۔ ہم دعا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیاں ان کو لگا دے، پروردگار عالم ان کو سلامت رکھے، ان کے کام کو آگے بڑھائے، اور یوں ہی چرچا ہوتا رہے اہل سنت کا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے جس آیت کریمہ سے تلاوت کی ہے اور اس کا شرف حاصل کیا ہے خطبے میں اس کو آپ کے سامنے بس بیان کرتا چلا جاؤں اور حضرت کو بس دعوت سخن دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں اہل ایمان کو، اہل محبت کو، اہل اسلام کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اچھی بات، اس سے اچھے بول کس کے ہو سکتے ہیں جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے اچھی کس کی بول، کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، and thereafter he met the amal upon that teaching of Allah subhanahu wa ta'ala. He acted righteously، اس نے عمل صالح کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بباغِ دہل لوگوں کے سامنے، اپنوں کے مابین، غیروں کے بیچ میں اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اپنی سیرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سیدنا رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی تعلیم دیتے ہوئے لوگوں کو بتایا اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے محبوب کا ماننے والا ہوں، ان کی سنتوں پہ عمل کرتا ہوں، امامے بانٹتا ہوں، تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں رسول اللہ کے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن کا قول ہے، یہ قرآن کی تعلیم، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ جو بات کرتا ہے تو اللہ کی بات کرتا ہے، جو دعوت دیتا ہے تو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، جو عمل صالح کرتا ہے، جو اپنوں اور غورے کے مابین اس دنیا میں، اس مادہ پرست دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق سے، اپنی بات سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنی تبلیغ سے بتاتا ہے کہ لوگوں میں کچھ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ایک مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ایک مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہیں، اس مطلب کو، اس تشریح کو، اس تفصیل کو، سبحان اللہ، دیکھیں آپ کی زندگی کو۔ حضرت علامہ الشاہ پیر طریقت علامہ شاہ نوری دامہ ظلہ النورانی، الداعیۃ الکبیر، الداعیۃ الاسلامی، داعی کبیر، ایک بڑے مبلغ اسلام، عطائے مفتی اعظم، اسی کا عطا فرام دی سرکار اعلیٰ حضرت عطائے مفتی اعظم، اسیر مفتی اعظم، سبحان اللہ، امیر سننے دعوت اسلامی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا کام آپ دیکھیں، آج سوشل میڈیا پہ یہ کام پھیلا ہوا ہے، کتابوں کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، خطبہ کی شکل میں، مبلغین کی شکل میں، اداروں کی شکل میں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو میں بتاتا چلوں الحمدللہ یہ پورے اہل سنت کے لیے فخر کی بات، پوری جماعت اہل سنت کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت کی ذات اس وقت دنیا کے 500 سب سے مؤثر ترین شخصیات میں ایک ہے۔ The most influential personalities in the history of mankind among the Muslims, from 500 the most influential personality is one of them۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ کیسے ہوا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔
یہ خدمت دین سے، تبلیغ دین سے، مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیم سے اور اس کی خدمت اور اس کی نشریات اور اس کی خدمت کے ذریعے سے یہ عمل اور یہ تمغہ اور یہ پوزیشن ملی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ شخصیت ہے۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین میں، برطانیہ میں، افریقہ میں آپ کا کام پھیلا ہوا ہے کل دعوت اسلامی کا، اور خاص طور سے انڈیا میں ممبئی کی سرزمین پہ جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے آزاد میدان میں، 3 لاکھ ان پرسن، 3 لاکھ لوگوں کا اجتماع بیک وقت اور اتنی متانت اور سنجیدگی سے، کوئی بھگدڑ نہیں، کوئی افراتفری نہیں، لوگ سنجیدگی سے آتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، بچے آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، جوان آتے ہیں، تعلیم یافتہ آتے ہیں، عوام آتے ہیں، بچیاں اور خواتین آتی ہیں، سب کا ایک وقت مقرر ہے، بڑے سلیقے اور سنجیدگی سے اور بڑے انتظام اور احترام کے ساتھ سب وہ کام چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہیڈ آف سلام ٹو آل دا آرگنائزرز۔ ایسا بڑا اجتماع، یہ صرف مسلمانوں کا ایک اجتماع ہے، اس سے بڑا کوئی اجتماع نہیں ہوتا انڈیا میں۔ دس از دی فیکٹ، یہ گورنمنٹ کا یہ ریکارڈ ہے کہ دس از دا بگیسٹ گیدرنگ ان ممبئی ٹیکنگ پلیس انڈر دی آسپیشیس لیڈرشپ آف ہز ایمیننس حضرت علامہ و مولانا الشاہ پیر طریقت علامہ شاکر علی نوری دامت ظلہ علیہ۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور کام ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کے ذریعے سے، آپ کی تحریک کے ذریعے سے، آپ کی تمام سرگرمیوں کے ذریعے سے، آپ کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے دنیا میں ایک چینج آیا ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں میں ایک چینج آیا ہے، ایسا چینج جس نے پروفیشنلز کو، اسٹوڈنٹس کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو چینج کیا ہے، ان کے انداز فکر کو بدلا ہے، ان کی لائف سٹائل کو چینج کیا ہے۔ جو کل تک گانوں کو سنتے تھے آج وہ نعت مصطفیٰ گنگناتے ہیں اور سنتے ہیں، کل تک جو دوسرے لٹریچر پڑھتے ہیں آج وہ سیرت النبی کا لٹریچر پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کام ہے۔ اس وقت 40 سے زیادہ، مور دین 40 دارالعلومز اور انسٹیٹیوشن آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جس میں بیک وقت 7,000 سے زیادہ طلبہ پڑھتے ہیں، 7,000 اسٹوڈنٹس۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، you are living in South Africa, you are in South Africa, you can understand how many kids we have in Darulum۔ ہمارے دارالعلوم میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 30 بچے ہوتے ہیں، 75 بچے اور 100 بچے، not 1000۔ He has 7,000 students at one time studying deen of Allah subhanahu wa ta'ala۔ سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ، more than 40 books، articles اور مقالات آپ نے author کیے ہیں، آپ نے تصنیف کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اپنی پوری زندگی کا جو مقصد بنایا ہے وہ دین مصطفیٰ کی تبلیغ کا بنایا ہے، دین مصطفیٰ کی ترویج کا بنایا ہے، تعلیمات مصطفیٰ کے عام کرنے کو بنایا ہے۔ پوری زندگی آپ کی اس کے لیے وقت ہے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں، بات غلطی ہو گئی اور آپ کی محبتیں میں چاہتا ہوں، معاف فرمائیے گا۔ فراغت کے بعد میری جو ملاقات ہوئی حضرت والا سے، میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے انداز علماء کا، مولانا ذوالقرنین صاحب بتائیں گے، ایک ریئلسٹک، واقعیت پسند، وہ ایسے نہیں کسی کا جیتا ہو جاتا اور کروز ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ میری پہلی ملاقات جب ہوئی، میں نے گفتگو سنی، اللہ جانتا ہے کہ الحمدللہ ان تمام باتوں نے میرے دل میں اثر کیا۔ سبحان اللہ، یہ اسی اثر کا نتیجہ ہے کہ آج میں حضرت کی خدمت میں ہوں، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں کاپتے پرواز مگر رکھتی ہے۔ دلوں کو کنٹرول کرنے والے، اپنی باتوں سے دلوں کو چینج کرنے والے، اپنی تبلیغ اور تحریک سے لوگوں کی زندگیاں بدلنے والے حضرت علامہ شاکر نوری دامت ظلہ علیہ، الداعیۃ الکبیر، الداعیۃ الاسلامی، مبلغ اسلام، دی امیر آف سنی دعوت اسلامی، حضرت والا سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہم تمام کے دلوں کو اپنی نورانی بیان سے منور اور مصفہ اور مجلہ فرمائیں۔ He may come and enlighten our hearts with his بیان۔ Let's join us together and let's welcome him with the نعرہ تکبیر و رسالت۔ محبت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں، پوری محفل کو ایکو کریں، نعرہ تکبیر
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहदीद, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। वाला सुनाइश दूंगा क्या? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुल हक़ साहब मिसबाही, काबिल क़द्र ख़तीब व इमाम मस्जिद हाज़ा हज़रत मौलाना ज़ुल्क़रनैन साहब क़िबला, हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मुझे खुशी है कि इस वक्त मस्जिद या रसूल अल्लाह मोकपानी साउथ अफ्रीका में आपके दरमियान अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पहुँचाने की मुझे सआदत नसीब हो रही है। मैं चाहूँगा कि जितनी देर मैं आपके दरमियान रहूँ, कुछ ऐसी मुफीद बातें आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करूं कि रात सोने से पहले ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब ला सके। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जलसों का ये हो गया कि सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक आर्टिफिशियल होती जा रही है। चलो चलते हैं, चलो बैठेंगे, चलो सुनेंगे, फिर बैठे होते हैं तो जिस्म यहाँ होता है, दिल कहीं होता है, दिमाग कहीं होता है। तो जैसे कोरे आए होते हैं, सिवाय नामे आमाल में बैठने के सवाब लिखवाने के और कुछ हमारे पास नहीं होता।
اور یہی وجہ ہے کہ دینی محفل ہو یا جمعہ کی خطابات ہوں، اس کے بعد لوگوں کی زندگیاں بدلتی نہیں ہیں، ویسی ہی زندگی رہتی ہے جیسی اس کی زندگی پہلے تھی۔ اگر ہم یہ سوچتے ہوں کہ مساجد میں تعداد تو نوجوانوں کی بڑھ رہی ہے، تو گناہوں کے سیلاب میں ڈوبنے والوں کی تعداد کے کمپیر میں یہ تعداد بہت مختصر ہے۔ اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں بہت خوش نصیب ہیں، لیکن نماز بھی ان کی زندگی میں وہ اثرات پیدا نہیں کر پا رہی جو نماز کے ذریعے اثر پیدا ہونا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان نماز بھی پڑھتے ہیں اور رات کی تاریکی میں مجھے نہیں معلوم کہ کیا دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آرٹیفیشل سے نکل کر اوریجنلٹی کی طرف ہم کو آنا پڑے گا۔ رسم سے نکلو، روح تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے تو کہا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، لیکن میں یہ کہتا ہوں سب رسم ہی رسم رہ گئی، صرف اذاں نہیں۔ اب آئیے میں جو آج سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان اس وقت ہیں، ملینر ہوں، بلینر ہوں کہ غریب ہوں، ہر ایک کی فکر بس یہ ہے اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بلینر ہو تو اس کو سارے سکون مل جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ملینر ہے تو اس کو سارے سکون مل جاتے ہوں، ضروری نہیں کہ اس کے پاس بنگلو ہے تو سارے سکون مل جاتے ہوں، بلکہ جتنی زیادہ دولت اتنی زیادہ بے چینی بھی نظر آتی ہے۔ اس لیے غریب کو سونے سے پہلے نیند کی گولی نہیں لینی پڑتی، مالدار کو سونے سے پہلے نیند کی گولی لینی پڑتی ہے۔ تو کیا مالداری بری چیز ہے؟ نہیں، دولت کماؤ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی میں اس کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا تو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج مجھے سمجھانا ہے کہ ہماری انٹرنل فیلنگ اور ریکوائرمنٹ اور دعا، کہ اللہ تو ہم پر رحم کر۔ قرآن مقدس کی آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے بعض چیزوں کے ذریعے ارشاد فرما دیا بندے تو یہ کام کر، تجھے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود سے تجھ پر رحم کروں۔ ایک ہوتا ہے دعا کی ریکویسٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے ایسا کام کرو کہ دل سے خود دعا نکل جائے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ماں سے پریشانی میں کہنا ماں میرے لیے دعا کر، لیکن رات کو ماں سو رہی ہے اس کے پیر دباؤ تو دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود تمہیں دعا دے دے گی۔ فرق ایک ہوتا ہے ریکویسٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے وداؤٹ ریکویسٹ کچھ ایسے کام کرنا کہ دل سے خود بخود دعا نکل جائے۔ اور یہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب کی زندگی موجود ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام وہ کرتے، مصلے کا انتظام کرتے، مسواک لے کر کے کھڑے ہوتے، روزانہ رات کی یہ ڈیوٹی اور یہ کام۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا سلنی یا ربیعہ، مانگ ربیعہ مجھ سے کیا تجھے چاہیے؟
تو سرکار سے ان کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے خدمت ایسی کی کہ حضور نے خود سے فرمایا کہ مانگ تجھے کیا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سمجھا دوں آپ کو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی وہ چیزیں کرے تو اللہ سے رحمت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ ان کاموں کی بنیاد پر خود رحم نازل فرما دیتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو سمجھا دوں قرآن کی روشنی میں وہ کام کون سے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَهَذَا کتاب انزلناہ، یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن کے بارے میں انسانوں کو یہ واضح کر دیا کہ یہ کسی کی کتاب نہیں ہے، یہ ہم نے نازل کی، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ رب کی کتاب ہے۔ بات نازل ہونے کی آئی تو اس کتاب کی طاقت میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت ربانی کی بنیاد پر یہ پہاڑ تم دیکھتے کہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ قرآن کی طاقت، پہاڑ پرٹیکولر کسی چھوٹے پہاڑ کی بات نہیں کی گئی، مطلق پہاڑ۔ اب جو سب سے بڑا پہاڑ ہو وہ بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، اور پہاڑ ہوتا ہے پتھروں کا جسے آدمی محنت کر کے بھی ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتا، توڑنا چاہے تو جلدی سے توڑ نہیں سکتا، لیکن اے میرے کریم تیرے کلام کی عظمتوں پر قربان کہ تیرے کلام کی طاقت کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑ کے اندر بھی نہیں، پتھر کے اندر بھی نہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے میں نے نازل کیا اس کتاب کو، تو رب سے پوچھتے ہیں مولا پہاڑ سے بھی طاقتور کون سی جگہ ہے جس پر تو نے نازل کیا؟ تو ندا آتی ہے قرآن ہی کی طرف سے علی قلبک، میرے محبوب آپ کے دل پر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو جس کتاب کے نزول کے بوجھ کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اس کتاب کو مصطفیٰ کا دل برداشت کر رہا ہے، قلب برداشت کر رہا ہے۔ اس سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا طاقتور ہے، کتنا پاورفل ہے۔ دوسرا پہلو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی جگہ صرف زبان نہیں، قرآن کی جگہ صرف الماری نہیں ہے، قرآن کی جگہ صرف گھر میں طاق نہیں ہے کہ اس کے اوپر رکھ دو۔ قرآن حضور کے دل پر نازل ہوا اور بتا دیا گیا بندو قرآن کی جگہ دل ہے، دل، اس کو دل میں بٹھاؤ۔ اور اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دل ویران ہے، ویران جس دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی موجود نہ ہو، وہ دل ویران ہے۔ اب اس کتاب کی عظمت اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا۔ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ بعض کتابوں کو ایوارڈ ملتا ہے، کتابوں کی بنیاد پر ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب میرا مولا خود اپنی کتاب کا انٹروڈکشن کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ تو پہلی صفت کتاب کی بیان کی گئی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ،
یہ برکت والی کتاب ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ برکت والی کتاب۔ ہم نے برکت تو سمجھا ہے کہ یہ برکت والی کتاب، اتنا تو ہم جانتے ہیں، اتنا تو جانتے ہیں۔ اسی لیے گھر میں نیا گھر بناتے ہیں تو پہلے کتاب کو رکھ دیتے ہیں برکت، دکان خریدتے ہیں تو پہلے قرآن رکھ دیتے ہیں برکت، بچی کو جہیز میں سب سے پہلے قرآن دیتے ہیں برکت۔ اتنا تو ہم نے جانا کہ یہ برکت والی کتاب ہے، لیکن برکت سے مراد یہی نہیں ہے کہ آپ گھر میں رکھ دو تو برکت، دکان میں رکھ دو تو برکت، فیکٹری میں رکھ دو تو برکت۔ صرف اتنی برکت نہیں، یہ بہت مختصر آپ نے اس کی برکت کو سمجھا۔ یہ ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کو سینے میں رکھ کر کے کوئی قبر میں چلا جائے تو اللہ اس کی قبر کو بھی برکت والی اور کشادہ بنا دیتا ہے۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حرف پڑھے تو اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بہت برکت والی کتاب ہے۔ اس کتاب سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، نیکیوں میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، طاقت میں برکت ہوتی ہے، قوت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے۔ اب جس طرف آپ کی توجہ کو مجھے مبذول کرانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہیں تک اٹک گئے۔ اتنا ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اتنا بھی ہم نے مان لیا کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اس کے آگے نہیں بڑھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف برکت والی نہیں ہے، اور اس کو ہم نے صرف برکت کے لیے نازل نہیں کیا، فاتبعوا، اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کی گائیڈ لائن کو فالو کرو، اس کتاب کے انسٹرکشن کو فالو کرو۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ماہر بننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے یہ کتاب ہے۔ جہاں اس کتاب کا کوئی آرڈر تمہارے سامنے آ جائے، سرنڈر ہو جاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب کا حکم ہے۔ ارے کورونا کے زمانے میں ہمارے لیے گائیڈ لائن آ گئی کہ ماسک کے بغیر نہیں نکل سکتے، مان لیا ہم نے، بغیر چوچے رہ گئے۔ ایون مسجد کے اندر، صفوں کے اندر ڈسٹینس تو وہ بھی مان لیا ہم نے، مسجدیں نہیں کھلے گی وہ بھی مان لیا ہم نے، کہ گورنمنٹ کا انسٹرکشن ہے، اس کا قانون ہے، اس کا آرڈر ہے، مانو، مان لیا۔ میرے بندو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، اللہ کے بندو، ذرا اتنا سوچو کہ ہم نے سب کے انسٹرکشن کو پرائیورٹی دی، کبھی خدا کے انسٹرکشن کو بھی پرائیورٹی دی، کبھی مانا ہم نے اس کی بات؟ بلکہ ہم تو مینٹلی تیار ہو چکے ہیں اللہ کی بات نہ ماننے کے لیے۔ آج کا مسلمان مینٹلی پہلے سے تیار ہے، اور وہ کہتا ہے مولانا آج قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا، آج اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا، آج کے دور میں اسلام پر عمل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، پھر اللہ سے رحمت کی بھیک مانگتے کیوں ہو؟ جب تم کہتے ہو کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، جب تم جانتے ہو کہ مہربانی اسی سے تم مانگو گے، بھیک اسی سے مہربانی کی مانگو گے، کرم کی مانگو گے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب مہربانی کرنے والی ذات خدا ہی کی ہے تو خدا کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی نافرمان پر باپ مہربانی کرے؟ کبھی نافرمان شاگرد پر مہربانی ہوتی ہے؟ ادھر نافرمانی کی ڈنڈے والی پڑی، جاب پہ آپ کے پاس ایمپلائی نافرمانی کری، فائر کر دیا آپ نے۔ دنیا میں نافرمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ذرا دیکھو آپ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور اللہ ہم پر مہربانی کی بارشیں کرتا رہے۔ بڑی عجیب سوچ ہے۔
بڑی عجیب مینٹلٹی ہے. آپ کا بیٹا آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کہتے ہیں تجھے گھر سے نکال دوں گا، اور ہم اللہ کی نافرمانی کرے پورا دن، پوری رات، پوری زندگی، اور پھر کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما. ارے یہ تو اس کا کروڑوں کرم ہے، بے حساب کرم ہے کہ اس نے نہ پانی بند کیا نہ ہوا بند کی. اگر ہوا بند کر دے، آکسیجن بند کر دے تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے، لیکن اس کریم کی کرم نوازی ہے کہ سب کچھ نافرمانوں کو بھی وہ عطا کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے فاتبعوا، اس کتاب کی پیروی کرو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 12 سال تک سورہ بقرہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور اس پر عمل کی. آپ نے پریکٹس کی، پھر آگے بڑے قرآن کو لے کر. ہمارے یہاں تو ماہ رمضان شروع ہوا، کتنے خبر ماشاءاللہ 7 ختم ہو چکے، 10 ختم ہو چکے، ایک آیت پر بھی عمل نہیں، اور نہ بسم اللہ کا ترجمہ معلوم ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک بار ایسا ہوا، اب میں بتاؤں تو اچھا بھی نہیں لگتا بتانے میں، لیکن سچویشن ہے ایسی کہ ہم کو اللہ عز و جل کی کتاب کا ترجمہ کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہم پر احسان کر دیا کہ بندے تو ترجمہ کرنے کے لائق نہیں، چل تجھے ترجمہ کر کے دے دیتا ہوں، ترجمہ تو پڑھ، ٹرانسلیشن تو پڑھ کہ تیرا مولا تجھے کیا کہہ رہا ہے. نہیں پڑھا. ہمارے یہاں ممبئی میں ایسا ہوا تھا کہ ساتھی ریگولر ویکلی اجتماع میں آتے تھے، پھر وہ بہت ڈسٹینس پر رہنے کے لیے چلے گئے، اور اس کی وجہ سے اجتماع میں آنا بند کر دیا انہوں نے، کہ وہ اجتماع سے آئیں اور آ کر کے جائیں تو ٹائم کافی لگ جاتا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا. 6-8 مہینے کے بعد میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے یار، تم اجتماع میں کافی دنوں سے نظر نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ میں دور رہنے کے لیے چلا گیا ہوں، لیکن حضرت جو ہفتہ واری اجتماع میں آنے کے بعد ایک قرآن شریف کا ذوق اور شوق جو پیدا ہو گیا تھا، تو میں اجتماع میں نہیں آتا ہوں، لیکن وہ پورا وقت جو میں اجتماع کے اندر گزارتا تھا وہ بیٹھ کر کے میں کنز الایمان پڑھنے میں گزار دیتا ہوں. تو مجھے حضرت 6 مہینے میں پتہ چلا کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں اپنے مولا سے کیا مانگتا ہوں. اچھا، بڑی معذرت کے ساتھ سب کی باتوں کو سننے کا شوق، سمجھنے کا شوق اللہ کی بات، جس نے پیدا کیا اس کے کلام کو سمجھنا ہی نہیں ہے، سیکھنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے. اتنا تعلق ٹوٹ چکا ہے اور اتنا دور ہو چکے اللہ کی کتاب سے کہ اتنی بلندی پر رکھ چکے ہیں کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ لگ جائے. یہ سچویشن ہو گئی. ابھی میں تازہ ترین ایک واقعہ بتاؤں. ایک معاملہ درپیش ہوا، تھوڑی سی طبیعت بے چین ہوئی، تو طبیعت جیسے ہی بے چین ہوئی تو مجھے غریب نواز علیہ رحمہ کا ایک قول یاد آ گیا کہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرا باغ قرآن ہے اور اس باغ کی بہار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آدمی باغ میں کب جاتا ہے؟ جب ٹینشن ہو تو بولے چلو ذرا فریش ہو کر کے آتے ہیں. پتہ چلا باغ میں جا کر کے ہم اور آپ ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ فریش ہو جائیں، اور اللہ والے باغ میں جانے کی بجائے قرآن کھول کر بیٹھ جاتے تھے، پڑھتے تھے، ان کا دل بہل جایا کرتا تھا، دل بہل جایا کرتا تھا. بس مجھے غریب نواز کی یہ بات یاد آئی اور اس ٹینشن کے پیریڈ کے اندر میں نے فوراً قرآن شریف نکالا اور پڑھنا شروع کیا. یقین مانے ابھی 2 ہی رکوع میں نے پڑھے تھے کہ ایک دم طبیعت فریش ہو گئی. طبیعت فریش. یہ کتاب بہت عظمت والی کتاب ہے، اسے فالو کرو، اس پر عمل کرو.
اس کی پیروی کرو. جہاں اللہ کی کتاب پر آپ نے عمل کیا آپ کے دل کو فوراً اللہ سکون سے بھر دے گا، اطمینان سے بھر دے گا. آپ کی طبیعت کے اندر آپ فریش محسوس کریں گے اپنے آپ کو کہ الحمدللہ میری طبیعت کافی نارمل ہے، میں ریلیکس محسوس کر رہا ہوں. تو ایک چیز یہ بتائی گئی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور اس کتاب کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ظاہر میں بھی ڈرو، باطن میں بھی ڈرو، مجمع میں بھی ڈرو، تنہائی میں بھی ڈرو. اللہ سے ڈرو. کیسے ڈرنا ہے؟ کیسے ڈرنا ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے اللہ سے ڈرو تو آپ پہلا کویشچن کریں گے یہ کیسے ڈرنا چاہیے؟ مولانا ہم تو ڈرتے ہی ہیں اللہ سے، کیسے ڈرنا چاہیے؟ تو بہت شارٹ سمپل ایک سینٹینس کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دوں. کچھ بھی کرو تو یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، بس. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے بے پناہ گناہ ہوئے، سب گناہ سے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دی، لیکن حضرت ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچ ہی نہیں سکتا، میرے لیے دعا کریں آپ. تو وہ بزرگ یہ نہیں فرماتے کہ کون سا گناہ، اس شخص نے خود ہی کہہ دیا کہ حضور گناہ یہ ہے کہ میں جب نکلتا ہوں نا تو میری نگاہیں خطا کھا جاتی ہیں اور غیر محرم کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو تانک جھانک کرنے لگ جاتا ہوں. اس گناہ سے میں نہیں بچ پاتا، اس کے لیے مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تیرا نفس تجھے ورغلائے، آرڈر دے اس لڑکی کو دیکھ، فوراً یہ تصور قائم کر لینا تو اسے دیکھ رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اس شخص نے یہ مائنڈ سیٹ کر لیا اور اس کے بعد اس کی عادت بن گئی کہ نگاہیں نیچی ہی رکھتا. کبھی ایسا خیال بھی آتا تو فوراً سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے، نگاہ نیچی کر لیتا. 15 دن کے بعد خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کرتا ہے حضور اب تو نگاہ اٹھتی ہی نہیں کسی کو دیکھنے کے لیے، اٹھتی ہی نہیں. تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ بھی کرو بس یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور تمہارے دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا تو ہر گناہ سے اپنے وجود کو روکنے کی، بچانے کی تم کوشش کرو گے. تو برکت والی کتاب، اس کی پیروی اور اللہ سے ڈر، جب یہ تینوں چیزیں کسی انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت بھی، اگر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی کرے کہ مولا مجھ پر رحم فرما، خود رب فرماتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ تم کر لو ہم تم پر رحمتوں کی بارشیں نشاور کر دیں، رحمتوں کی بارشیں. اور اللہ والوں پر جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی تھی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کو فالو کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس پر پریکٹس کرتے تھے. یہ نہیں کہ اب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مناتے ہیں، کبھی قرآن پر ان کا عمل آپ نے دیکھا؟ کہ وہ سالن لے کر کے خادم حاضر، گر گیا، شوربہ گر گیا، جلا لانا چاہیے تھا، مہمانوں پر سارا سالن گر چکا، گریوی گر چکی، غصہ آنا چاہیے تھا، آیا بھی. لیکن وہ کیسے غلام تھے جو قرآن جانتے تھے، فوراً تلاوت کر دی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے.
اب اتنا بڑا مہمانوں کا گروپ دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، ان کے کپڑے خراب، ان پر یہ سارا سالن گرا، اور غصہ تو آنا ہی تھا، لیکن ایسی سچویشن کے اندر جیسے ہی پڑھنے والے نے یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، امام عالی مقام نے فرمایا شریف تو میں نے پی لیا، غصہ پی لیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہا میں نے معاف بھی کر دیا۔ پھر اس نے کہا اللہ یحب المحسنین، کہا جہاں میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ تو اللہ والوں کی زندگی میں سکون اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی بات مانتے تھے، تلواروں کے سائے میں بھی مانتے تھے، کانٹوں کے بستر پر بھی مانتے تھے، اور نرم گدوں پر بھی مانتے تھے۔ اور ہماری زندگی ایسی ہے، معاف کیجئے گا بس ایک جملہ کر کے میں جملہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ پر اتنا لوڈ ڈال دوں کہ پھر آپ پریکٹس کرنے کے بارے میں سوچیں۔ شارٹلی گفتگو کے اندر بات سمجھ میں آ جائے تو بہت، ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اور تھوڑا آگے بڑھے تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اور اللہ سے سب منوانا چاہتے ہیں کہ مولا ہماری سب تو مان لے، اس کی ایک بھی نہیں مانتے، اور چلے ہیں اپنی ساری منوانے کے لیے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس کے حبیب کے صدقے میں پھر بھی وہ ہمیں جینے کو موقع دے رہا ہے، کھانے کو روزی دے رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس سمپل انداز کی گفتگو آپ دل و دماغ میں اتار پاتے ہیں یا نہیں، آپ کے سننے کا شوق اس قسم کا ہے یا نہیں، لیکن میرا مزاج جو ہے اسی کے مطابق میں نے گفتگو کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور بیٹھ گئی ہوگی کہ ایک ہوتا ہے رحمت کی بھیک مانگنا، اور ایک ہوتا ہے ایسے کام کرنا کہ خود مولا کی رحمتوں کی بارشیں نازل ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کی پیروی کریں، اللہ سے ڈریں، اور اللہ کی اس برکت والی کتاب کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے باعث برکت بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ساری چیزوں پر عمل کریں، تو نتیجہ یہ ہوگا جہاں بھی رہیں گے اس کی رحمت کے سائے میں انشاءاللہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ پر، آپ پر، سب پر، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شمع بز میں ہدایت پہ
سلام غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ گنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے ناظر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا دافع البلاء والوباء يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وتجارة لن تبورا يا عالم ما في الصدور. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا شفاعة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات أولادنا وحاجات المسلمين يا قاضي الحاجات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.